حضرت عیسیٰ کی رسالت نہیں چل سکتی، آپ کے آنے کے بعد حضرت موسیٰ کی رسالت نہیں چل سکتی، آپ کے آنے کے بعد حضرت نوح کی رسالت نہیں چل سکتی، آپ کے آنے کے بعد حضرت داؤد سلیمان کی نبوت نہیں چل سکتی، آپ کے آنے کے بعد حضرت نوح کی نبوت نہیں چل سکتی۔ جب آپ کے آنے کے بعد کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی ہے تو مجھے یہ بات بتلاؤ، جب نبی کی نبوت نہیں چل سکتی امام کی امامت کیسے چل سکتی ہے؟ جب کسی نبی کی نبوت نہیں چلتی تو امام کی امامت چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی ہے۔ مجھے کسی بندے نے یہ بات کہی، مجھے کہنے لگے قرآن پاک کے اندر آئے تھے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ تو بتلاؤ تمہارا امام، تم تو کسی کو امام مانتے ہی نہیں ہو، یہ بتلاؤ تم کس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے؟ میں نے کہا اس بات کی ذرا تفصیل تو بتلا۔ کہنے لگا تفصیل یہ ہے، امام ابو حنیفہ اٹھیں گے، وہ کہیں گے حنفی میرے ساتھ آ جائیں، حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ امام شافعی اٹھیں گے، کہیں گے میرے ماننے والے میرے ساتھ آ جائیں۔ امام مالک اٹھیں گے، کہیں گے میرے ماننے والے میرے ساتھ آ جائیں۔ امام احمد بن حنبل اٹھیں گے، کہیں گے میرے ماننے والے میرے ساتھ آ جائیں۔ یہ سارے اماموں کو ماننے والے اپنے اماموں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ ارے تم کسی امام کو نہیں مانتے، تم کس کے ساتھ جاؤ گے؟ میں نے کہا بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے، ہم کسی امام کو نہیں مانتے، ہم کس کے ساتھ جائیں گے؟ میں نے کہا یہ بتلاؤ وہاں محمد رسول اللہ بھی موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہاں موجود ہوں گے۔ میں نے کہا فیصلہ تو تم نے خود کر لیا ہے، شافعی امام شافعی کے ساتھ چلے گئے، مالکی امام مالک کے ساتھ چلے گئے، حنبلی امام احمد بن حنبل کے ساتھ چلے گئے، حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ چلے گئے۔ رسول اللہ بھی کھڑے ہوں گے، ادھر سے اہل حدیث کھڑے ہوں گے، رسول اللہ یہ اعلان کریں گے اور اہل حدیث و دنیا میں تم نے میرے علاوہ کسی کو امام نہیں مانا ہے، آؤ آج میرے دامن رحمت سے لپٹ کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، کیا کرو رہنما مصطفیٰ، کیا کرو رہنما، کیا کرو رہنما، کیا کرو رہنما۔ سوچنے کی بات یہ ہے میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آ گئے، آپ کی کتاب آ گئی، آپ کی حدیث آ گئی، اس کے علاوہ سارے دروازوں کو بند کر دیا گیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عمر تورات کا ٹکڑا پڑھ رہے ہیں۔ تورات وہ کتاب ہے جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، اولو العزم پیغمبر پر اتری ہے، لیکن نبی پاک کے سامنے پڑھی جا رہی ہے۔ آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، آپ کے چہرے مبارک سے غصے کے آثار نمودار ہوئے، آپ غصے سے بھر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نگاہ جاتی ہے اور یہ بات کہتے ہیں ثقلت کا امک یا عمر، اے عمر تجھے تیری ماں گم پائے، اما ترى وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غصے میں ہیں۔ حضرت عمر جیسی شخصیت جو خود بہادر ہے، دلیر ہے، نبی پاک کے غصے کی تاب نہیں لا سکے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں اللہ کے رسول آپ غصے میں کیوں ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ، میں اللہ کو رب ماننے پہ راضی ہوں، میں آپ کو رسول ماننے پہ راضی ہوں، میں آپ کے دین کو، اسلام کو دین ماننے پہ راضی ہوں۔ اللہ کے رسول آپ غصہ میں کیوں ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی یہ اعلان کر رہے ہیں اے عمر میری کتاب کے ہوتے ہوئے تم تورات کو پڑھ رہے ہو، میرے قرآن کے ہوتے ہوئے تم تورات کی تلاوت کر رہے ہو، میرے قرآن کے ہوتے ہوئے تم نے تورات کا ٹکڑا ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے، ارے یہ تو تورات ہے، اگر آج میرے ہوتے ہوئے موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرو تو سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ نبی کیا اعلان کر رہے ہیں؟ اگر نبی کی نبوت آ جانے کے بعد، امام الانبیاء کی نبوت آ جانے کے بعد حضرت عیسیٰ کی پیروی گمراہی ہے، حضرت موسیٰ کی پیروی گمراہی ہے، حضرت داؤد کی پیروی گمراہی ہے، تو رب کعبہ کی قسم ہے یہ بات کہنی پڑے گی اگر نبی محترم کے آنے کے بعد کسی نبی کی اتباع گمراہی ہے تو خدا کی قسم ہے اماموں کی اتباع اس سے ڈبل گمراہی ہے۔
جب نبیوں کی بات نہیں مانی جا سکتی تو کسی امام کی بات مانی جا سکتی ہے؟ کسی امام کی بات مانی جا سکتی؟ آج کوئی محبت میں آ کر یہ بات کہے میں حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں لہذا میں عیسائی ہوں، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ کہیں گے یہ اسلام سے نکل گیا۔ کوئی یہ کہے کہ میں حضرت موسیٰ کو مان کر موسوی ہوں، لوگ کہیں گے یہ بھی گیا۔ کوئی کہے میں یہودا نبی کو مانتے ہوئے یہودی ہوں، آپ کہیں گے یہ بھی چلا گیا۔ جب میرے نبی کے آنے کے بعد کسی نبی کی نسبت جائز نہیں ہو سکتی ہے تو یہ بات کہنی پڑے گی کسی امتی کی نسبت جائز ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ خدا کی قسم ہے، آؤ دیکھو مسلک اہل حدیث میں آنے کے لیے اللہ نے کیسے عجیب انداز لوگوں کو بتلا دیے ہیں۔ میں اہل حدیث ہوا تو ایک عجیب سلسلہ پیدا بھی اللہ نے کر دیا، جس کو اللہ راہ ہدایت پر لے کر آتا ہے اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے اور عجیب اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ کراچی سے فارغ ہوا، مظفر آباد میں چلا گیا، مولانا یونس اسری صاحب وہاں پر موجود ہے، LD سال میں دین ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، فوت ہو گئے ہیں پچھلے دنوں۔ مولانا ایک متبحر عالم دین مجھے پوچھنے لگے بتلاؤ حدیث کی کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ میں نے کہا صحاح ستہ پڑھی ہے۔ کہا کتنے سالوں میں پڑھی ہے؟ میں نے کہا 1 سال میں پڑھی ہے۔ اب آپ مدارس کا نصاب دیکھ لیں، جائیں، یہ بات کھلی ہے، الزام نہیں ہے، کسی پہ کوئی الزام نہیں ہے، یہ بات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مدارس کے اندر حنفیوں کے مدارس میں 8-7 سال تک، 8 سال کے نصاب میں 7 سال تک فقہ کو پڑھایا جاتا ہے، منطق کو پڑھایا جاتا ہے، فلسفے کو پڑھایا جاتا ہے، علم العروض شاعری کو پڑھایا جاتا ہے، مختلف دیگر چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ 7 سال کے اندر مختلف علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ 7 سال میں جب بندہ پکا ہو جاتا ہے، جب اس کا عقیدہ نظریہ پکا ہو جاتا ہے، 8ویں سال میں پھر صرف 1 سال کے اندر حدیث کی 6 کتابیں سامنے رکھ دی جاتی ہیں، ان کا دورہ کروا دیا جاتا ہے۔ اور ہم نے پوچھا اپنے اساتذہ سے، ہم نے کہا استاد جی یہ بات بتلائیں، ہم نے فقہ پڑھ لی ہے، اب حدیث پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہنے لگے ہاں ہم نے فقہ پڑھا دی ہے، آپ نے فقہ پڑھ لی ہے، اب حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حدیث ہم اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ برکت پیدا ہو جائے۔ تاکہ کیا پیدا ہو جائے؟ برکت پیدا ہو جائے۔ ہمارے ہاں برکت کے لیے 2 گروہ موجود ہیں، ایک قرآن کو برکت کے لیے پڑھتا ہے، دوسرا حدیث کو برکت کے لیے پڑھتا ہے۔ عمل کے لیے پڑھتے، عمل کے لیے پڑھیں، خدا کی قسم ہے ان کا نظریہ بھی تبدیل ہو، ان کا عقیدہ بھی تبدیل ہو۔ عمل کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، اسی لیے قرآن بھی پڑھیں گے شرک بھی کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے لاہور علی حجویری کے دربار پر جا کے سجدے بھی کریں گے، قرآن بھی پڑھیں گے علی حجویری کے دربار پر جا کر پیشانی بھی رگڑیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے دولہ شاہ کے دربار پر جا کر نظر و نیاز بھی دیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے بڑی امام کے دربار پر جا کر بڑی بڑی کے نعرے بھی لگائیں گے، قرآن پڑھیں گے جھولے لال کے دربار پر جا کر وہاں پر مجرا بھی ڈالیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے لاہل شہباز کے دربار پر جا کر وہاں پر چادریں بھی چڑھائیں گے، اس لیے کہ قرآن کو برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ جو قرآن کو برکت کے لیے نہیں نظریے اور عقیدے کے لیے پڑھتے ہیں، جو حدیث کو برکت کے لیے نہیں نظریے اور عقیدے کے لیے پڑھتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ہے وہ اہل حدیث ہو جاتے ہیں۔ میں نے مولانا سے کہا، میں نے کہا حضرت ہم نے تو حدیث پڑھی ہے کہ 1 سال کے اندر 6 کتابیں حدیث کی پڑھی ہیں۔ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا یہ بتلاؤ، امتحان لیا مولانا نے، استاد محترم نے امتحان لیا، تو میں نے یہ بتاؤ فلاں باب کا فلاں حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب ہمیں تعلق بتایا ہو تو ہمیں پتا ہو۔ اب بخاری پڑھائی کیسے ہے؟ یہ الزام نہیں، آپ دیکھ لیں مدارس میں جا کر حضرت، یہ الزام نہیں ہے، آپ جائیں کسی مدرسے میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حدیث کی کتاب پڑھاتے کیسے، بڑا عجیب انداز ہے حدیث کی کتاب پڑھانے کا۔ طالب علم سامنے بیٹھا ہے، استاد محترم کی طبیعت خراب تھی، شیخ الحدیث مولانا عبدالروف صاحب ہمیں پڑھا رہے تھے، فرمانے لگے بھائی آج طبیعت کوئی ٹھیک نہیں ہے، کوئی ایسا طالب علم عبارت پڑھے جو تیز عبارت پڑھنے والا ہو۔
ایک پٹھان پشاور کو اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا ہم پڑھے گا۔ آپ کو پتا ہے پشاور کے لوگ ہر کام تیزی کے ساتھ کر جاتے ہیں، ان کی نماز بھی 120 کی سپیڈ پر ہوتی ہے، ہر کام ان کا تیزی میں ہو جاتا ہے، جس طرح گاڑی چلتی ہے اس طرح ان کی نماز چلتی ہے۔ وہ نماز کو پھیلاتے ہیں، ادھر سے ہیروین بھی بیچیں گے نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، پوری جیب میں ہوگی ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، نسوار جیب سے نکال کر نیچے رکھیں گے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، اور وہ نماز ایسی ہے نہ قیام ہے نہ سجود ہے، وہ نماز ایسی ہے جس کے اندر کوئی چیز پوری نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، کہنے لگا حضرت میں پڑھوں گا۔ حضرت نے کہا جی تم پڑھو۔ اب اس نے حدیث کی عبارت پڑھنی شروع کر دی، 1 گھنٹے کے اندر 70 صفحات حدیث کے پڑھے اس نے، 70 صفحات بخاری کے۔ یہاں شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں، پوچھیں ان سے، خدا کی قسم ہے 1 گھنٹے کے اندر اگر بخاری شریف کا حق ادا کیا جائے 1 گھنٹے کے اندر، بلکہ میں سمجھتا ہوں 1 دن لگا دیا جائے، ایک حدیث سمجھ میں نہیں آتی اگر حق ادا کیا جائے۔ 1 گھنٹے کے اندر 70 صفحات پڑھے ہیں، اور مولانا کہنے لگے بھائی آج تو بخاری پڑھنے کا مزہ آ گیا ہے۔ اس انداز سے بخاری پڑھی، اس انداز سے بخاری کو پڑھی۔ ان کو اس طرح مزہ آتا ہے کہ حدیث اوپر سے گزر جائے، ان کو اسی طریقے سے مزہ آتا ہے حدیث کو نہ سمجھیں۔ میں نے کہا حضرت ہم نے تو ایسی پڑھی ہے۔ کہنے لگے بھائی حدیث کے اس کے اندر تو رفع دین کی حدیث موجود ہے۔ میں نے کہا حضرت رفع دین کی حدیث موجود ہے؟ کہا ہاں ہے، اور خدا کی قسم ہے میں نے بخاری پڑھی تھی، مجھے پتا نہیں تھا کہ رفع دین کی حدیث موجود بھی ہے یا کہ نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا، صحیح طرح پڑھی نہیں تھی۔ اب وہ مسلک وہی ہے، حدیث پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہوئے یہ کہیں گے یہ امام شافعی کی حدیث ہے، یہ مالک کی حدیث ہے، یہ احمد بن حنبل کی حدیث ہے، یہ فلاں کی حدیث ہے، یہ فلاں کی حدیث ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث کون سی، وہ ہمیں سمجھاؤ۔ بدایت المجتہد ایک کتاب ہے فقہ کی، اس کتاب کے اندر ائمہ کے اقوال درج ہیں، ایک ایک مسئلے کے اندر 20 اقوال موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شافعی طالب علم پڑھتا تھا، استاد پڑھا رہے ہیں بدایت المجتہد، فلاں امام یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں امام یہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ تنگ آ کر کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا استاد جی یہ تو بتلائیں کہ فلاں امام یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، ہم اماموں کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کبھی کچھ نہیں کہا، آپ خاموش رہے پوری زندگی، ہمیں یہ بتلائیں اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے، ہمیں یہ بتلائے قال اللہ کیا ہے، قال الرسول کیا ہے، ہمیں یہ نہ بتلائے امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، ہمیں یہ بتلایا جائے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا نے یہ بات کہی، بڑی مجھے دل کو لگی، بےزتی اپنے آپ کی سمجھی کہ اللہ اکبر حدیث ہی نہیں آتی، حدیث پڑھ کر آئے ہیں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کیسے ہوئے، لمبی داستان ہے، لیکن اگر ایک حرف کے اندر بات کہوں تو یہ ایک حرفی بات یہ ہے، جب حدیث نہیں پڑھی تھی اہل حدیث نہیں تھے، جب حدیث نہیں پڑھی تھی اہل حدیث نہیں تھے۔ اہل حدیث اس وقت بنے، نکلے حدیث پڑھنے کے لیے کہ اب حدیث کو پڑھیں گے اور حدیث پڑھ کر اہل حدیث کا مقابلہ کریں گے۔ حدیث کس لیے پڑھیں گے؟ اہل حدیث کا مقابلہ کریں گے۔ خدا کی قسم ہے جب میں حدیث پڑھنا شروع ہوا میں نے دیکھا بخاری شریف کو اٹھایا، وہاں پر مجھے اہل حدیث کا مسلک نظر آیا، مسلم شریف کو اٹھایا اہل حدیث کا مسلک نظر آیا، ابو داؤد نسائی ترمذی کو اٹھایا اہل حدیث کا مسلک نظر آیا، صحاح ستہ دوسرے درجے، تیسرے درجے، چوتھے درجے کی کتابوں کو اٹھایا، وہاں پر مسلک اہل حدیث نظر آیا۔ جو میں حدیث کی کتابوں کو پڑھتا رہا مسلک اہل حدیث کھلتا رہا۔ اگر ایک بات کے اندر میں اپنی داستان بیان کروں تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں، جب میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی میں اہل حدیث نہیں تھا، جب میں نے حدیث پڑھنی شروع کی اللہ نے اس کی برکت سے مجھے اہل حدیث بنا دیا۔ تکبیر، مسلک اہل حدیث۔ یہ روکتے ہیں، کہتے ہیں حدیث نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان کو پتا ہے جو حدیث پڑھتا ہے وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے، یہ اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں۔ ان کو پتا ہے حدیث نہ پڑھو، بخاری نہ پڑھو مشکل ہے، نسائی نہ پڑھو مشکل ہے، ابو داؤد نہ پڑھو مشکل ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں ذرا فقہ کو تو اٹھا کر دیکھ لو وہ کتنی آسان ہے۔ ایک ایک مسئلے کے اندر 20 ائمہ کے اقوال موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے یوں کرو، یہ ہے میرے سامنے، اکثر مثال میں دیتا ہوں، 4 ائمہ ہے، چاروں اماموں کا مسلک مختلف، ایک کہتا ہے حلال ہے،
دوسرا کہتا ہے حرام ہے. کتنا فرق ہے؟ تیسرا کہتا ہے مکروہ ہے، چوتھا کہتا ہے مباح ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے یا کہ نہیں؟ اب ان سے پوچھو کہ ان میں سے حق کون پر ہے، کہتے ہیں چاروں حق پر ہے، چاروں ہی ٹھیک ہے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات سے، جو یہ بات کہہ دیتے ہیں چاروں ٹھیک ہیں، حالانکہ چاروں کو یہ مانتے نہیں، مانتے ایک کو مانتے ہیں. اب اس کی مثال